اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سبق میں فضیلت قرآن مجید دو پہلوؤں سے بانقلابات القرآن اور باسماء القرآن یہ بیان ہوئی، اور پھر قرآن مجید کا موضوع اور مقصود مسئلہ توحید اس کا ذکر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقاصد ثمانیہ قرآن مجید کے اور سابقہ دینی آسمانی کتابوں کے متفقہ 8 مسائل ان کا ذکر ہوا، اور پھر ان 8 مسائل میں جو کہ سب انبیاء کرام کے دینوں میں آسمانی مذاہب میں مشترک رہے ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ توحید، اس پہ قدر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ توحید کی بڑی قسمیں بیان ہوئیں، توحید کے مراتب بیان ہوئے، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو توحید فی الصفات کے 4 مراتب ذکر کیے ہیں، ان کا بھی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے اہمیت توحید، اس کے بعد شرک کی اقسام اور مشرکین کی اقسام جن پر قرآن مجید نے رد کیا ہے، شرک کی اور مشرکین کی اقسام یہ بیان ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر سورت کے متعلق آداب، جب بھی ہم کوئی سورت شروع کرتے ہیں تو کس انداز میں سورت کو حل کیا جاتا ہے۔ ایک تو آداب پہلے بیان ہوئے ہیں جو کہ قرآن مجید کے علم کے آداب تھے، یہ آداب آج جو بیان ہوں گے یہ وہ ہوں گے کہ جو سورت کو سمجھنے کے متعلق آداب ہوتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، یہ آج کے سبق میں انشاءاللہ یہ سب کچھ بیان ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا قرآن مجید پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے دلوں پہ اثر کرے، اور اس طرح قرآن مجید ہم پڑھیں اور سنیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں۔ سب سے پہلے
روزانہ اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور کس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت جو کائنات کی دنیا بھر کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت قرآن، اللہ کرے وہ ہمیں نصیب ہو۔ سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ سورہ الرحمن میں اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو جمع کیا۔ جمع اللہ آلاءہ، آلاء کا لفظ سورۃ الرحمن میں آتا ہے نا بار بار، 31 دفعہ ایک آیت آتی ہے، کون سی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آلاء نعمتوں کو کہا جاتا ہے۔ جمع اللہ آلاءہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو سورہ الرحمن میں جمع کیا، لیکن ساری نعمتوں سے بڑی نعمت کا اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا، اور وہ نعمت کون سی ہے؟ فقدم القرآن، الرحمن علم القرآن، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور کل آپ نے وہ آیت مبارکہ دیکھی ہے الحمدللہ، وہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ والی آیت تھی، آیت نمبر 103 سورہ آل عمران، اس میں کیا لفظ تھا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن مجید تو ایک عظیم فضیلت والی کتاب ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کے فضائل نصیب فرمائیں، اور ایسا قرآن ہمیں پڑھنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں دیں، ایسی توفیق دیں کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے قرآن مجید پڑھا، من قرأ القرآن، جس بندے نے قرآن پڑھا، طالب العلم بنا قرآن کا، لیکن ولم يدخلہ الجنہ، اس قرآن نے اس کو جنت تک نہیں پہنچایا، بالآخر وہ بندہ مرنے کے بعد جہنم میں گیا ہے۔ قرآن پڑھ کے، دورہ قرآن پڑھ کے، قرآن کی مجلس میں آ کے بھی وہ بندہ مرنے کے بعد اگر کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں جاتا ہے، تو فقد اتخذ آیات اللہ ہزوا، اس نے اللہ کی آیتوں کو کیا بنائے رکھا ہے؟ مذاق بنائے رکھا۔ سمجھ آئی؟ اس نے اللہ کی آیتوں کو کیا بنائے رکھا؟ مذاق بنائے رکھا، کہ جس نے قرآن پڑھنے کے باوجود جو بندہ جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا نہیں سکا، تو اللہ تعالی ہمیں ایسی بے ادبی سے محروم، بے ادبی سے اللہ رب العزت بچائے، اور ایسی محرومی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید کو پڑھیں، اور ایسا قرآن پڑھیں جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دیں۔ اچھا، آج کے سبق میں سب سے پہلے اہمیت توحید کا بیان ہوگا۔ قرآن مجید کا سب سے اہم ترین مسئلہ، جس مسئلے کے لیے اللہ رب العزت نے 86 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 86۔ یہ 86 تو وہ ہیں، ویسے تو پورا قرآن 114 صورتیں، ہر صورت کا ہر لفظ، ہر آیت وہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ آیت جو ہوتی ہے نا، آیت کا مطلب دلیل ہوتا ہے۔ آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا ایک آیت پڑھی ہے، 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلیل، نشانی۔ آیت کا مطلب نشانی۔ آپ پڑھتے ہیں نا کبھی کبھی آیات کا لفظ بھی پڑھتے ہیں، ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، لآیات للمؤمنین، تو آیت اور آیات کا مطلب دلیل اور نشانی ہوتا ہے۔ ہر آیت اللہ کی توحید کی کیا ہے بھائی؟ کھلی نشانی ہے، اور اللہ کی معرفت کی اور محبت کی، اللہ کی ذات کی، اللہ کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہے ہر آیت مبارکہ۔ لیکن 86 صورتیں وہ ہیں کہ جن کو حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ میں 86 صورتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید پہ لگا دی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ لگا دی ہیں۔ وہ فرماتے تھے اپنی زبان میں
کہ ہند کو زبان میں کہ اللہ تعالیٰ نے 86 صورتیں مسئلہ توحید تے لا چھوڑیاں، یعنی 86 صورتیں مسئلہ توحید کے وقت کے لیے وقف کر دی ہیں، اور باقی 28 صورتوں میں بھی ہر جگہ اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ تو اس لیے بھائیو، اگر توحید کو نہیں سمجھا اور اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن شریف کا بظاہر پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، انہوں نے سارا اپنا بنایا ہوا بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی توحید کے علم سے کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ قرآن کا سب سے بڑا مسئلہ، مقصود، موضوع اور محور مسئلہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری صورتیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ قل هو اللہ احد، اس صورت میں اور کوئی مضمون نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ اللہ کی توحید بیان۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عظمتوں کی بنیاد توحید ہے۔ جس صورت میں توحید ہے وہ صورت باقی سب صورتوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ اعلیٰ۔ بولو، جس صورت میں توحید آئی وہ صورت سب صورتوں سے اعلیٰ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی صورتوں کی سردار ہے۔ سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے۔ کس کے برابر؟ 1/3 قرآن مجید کا ثواب۔ اگر قرآن مجید پورے کی تلاوت کے ثواب کے کتنے حصے کیے جائیں؟ 3، تو 1/3 تیسرا حصہ اجر و ثواب صرف قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کے پڑھنے سے ملتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ مسئلہ توحید۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت مبارکہ اور ساری آیتوں کی، پورے قرآن مجید کی سب آیتوں کی سردار آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی وہ سب آیتوں کی سردار ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں سردار ہے؟ اس میں اللہ کی توحید کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک آیت میں اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، پہلے حصے میں، اور اس پر پھر 10 دلیلیں اسی ایک آیت میں ہیں۔ آیت الکرسی میں کتنی دلیلیں ہیں؟ 10 دلیلیں اس اللہ لا الہ الا ہو کے اوپر۔ تو مسئلہ توحید کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے، تو اس مسئلہ توحید کی اہمیت بیان ہوگی آج کے سبق میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو عنوان لکھ لیں، اہمیت توحید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، ان التوحید رأس الطاعات، ساری نیکیوں کی بنیاد مسئلہ توحید ہے۔ ان التوحید رأس الطاعات، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ دین اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ مسئلہ توحید۔ ایک حدیث مبارکہ میں اسے ملاک الامر کہا گیا، ملاک الامر، سارے معاملے کی بنیاد، جس کے اوپر سب ہر چیز کا مدار ہے، ہر چیز کا مدار وہ توحید ہے۔ اور بغیر توحید کے کوئی بھی عمل کیا جائے جو توحید کے بغیر ہو، اللہ کے ہاں وہ عمل مردود ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ جی، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ اعمال کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے توحید کی فکر کرنی چاہیے کہ عقیدہ ٹھیک ہے، کہیں کوئی شرک کا کوئی شعبہ تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اعمال تو کرتے چلے جا رہے ہوں، سب کچھ کر رہے ہوں، لیکن عقیدے میں کیا ہو؟ کمی ہو، توحید میں غلطی ہو، اللہ کی توحید پہ پوری طرح ایمان نہ ہو، تو سارے کے سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع۔ اس پر کچھ آیات آپ نے کل دیکھی تھی، یاد ہے؟ وہ جو پیاسے آدمی کی مثال میں نے دی تھی، اعمالہم کسراب، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ پچھلے سبق ذہن میں رکھیں سارے، بار بار نہیں ہو سکتا، ہر آیت بار بار نہیں نکال سکتے ہم۔ ایک آیت یہ بھی کل پڑھی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت مبارکہ ہے،
وہ دیکھیں ذرا جی، سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 117 ہوگی۔ چوتھا پارہ بالکل شروع میں تیسرے صفحے پہ آ جائے گی، آیت نمبر 117۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، مثال اس مال کی، مثال اس مال کی، ينفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، نیکی کے عنوان سے خرچ کرتے ہیں، حج، عمرے، مسجدوں کی تعمیر اور غریبوں کے ساتھ تعاون، خیرات، لنگر خانے وغیرہ۔ مثل ما ينفق، لیکن عقیدے کے بغیر کر رہے ہیں، عقیدہ توحید کے بغیر کر رہے ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں لوگ دنیا کی زندگی میں۔ مل گئی ہے نا، یہ صفحہ نمبر 60 ہے۔ کمثل ریح، اس کی مثال، اس صورت کی مثال ہے کہ کمثل ریح، جیسے ایک ہوا چلے، کیا چلے؟ کمثل ریح، جیسے مثال ہوا کی، پوری صورت کے ساتھ مثال ہے، ٹھیک ہے، صورت، شکل و صورت جو ہوتی ہے، پوری ایک کیفیت کی مثال ہے۔ کمثل ریح، جیسا کہ مثال ہو ایک ہوا کی، فیہا سر، اس میں سخت ٹھنڈ ہو، کیا ہو؟ سخت ٹھنڈی ہوا، اصابت حرث قوم، اصابت جو جا پہنچے، حرث قوم کسی قوم کی کھیتی پر، کسی قوم کی کھیتی ہو، باغ ہو، لگا ہوا ہو، اور وہ جس کو ہم ککر بھی بولتے ہیں پنجابی میں، سخت ٹھنڈی ہوا، اور وہ جناب اس کے اوپر چلی ہے جا کے، اور وہ ساری کھیتی سیاہ ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ سیاہ ہو کے ختم ہو گئی ہے، جل گئی ہے وہ کھیتی۔ سردی کے ساتھ بھی چیز جل جاتی ہے نا، تو وہ جل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ان لوگوں کے اعمال کی مثال ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، کہ جیسے تیار کھیتی کسی کی کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے۔ کمثل ریح، جیسا کہ مثال ایک ہوا کی، فیہا سر، اس میں ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم، پہنچے وہ کسی قوم کی کھیتی پر، ظلموا انفسہم، وہ قوم کے جنہوں نے اپنی جانوں پہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ فاہلکتہ، اور وہ ہوا، وہ سخت ٹھنڈی ہوا اس کھیتی کو مکمل طور پہ کیا کر دے؟ فاہلکتہ، اس کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ تو یہی حال ہے شرک کرنے والوں کا کہ ان کے اعمال کی فصل تباہ ہے، ان کے اعمال کی فصل تباہ ہے۔ ایسا وائرس ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیکی والا میٹر چلتا ہی نہیں ہے، نیکی والا میٹر چلتا ہی نہیں ہے۔ ساری عمر نیک اعمال کر 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 کے بیت اللہ کی تعمیر مشرکوں نے کی، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ یہ ابو جہل لوگ جو ہیں، یہ متولی تھا مسجد حرام کا، بیت اللہ شریف کا، کتنے سال اس کے کنٹرول میں رہا ہے بیت اللہ شریف۔ کس کے کنٹرول میں؟ ابو جہل کے کنٹرول میں۔ اور یہ حج لوگوں کو کرواتے تھے، سالانہ انتظام کرتے تھے، اور یہ زمزم کا انتظام کرنا، تعمیر، مرمت، ٹھیک ہے، سب کچھ اس کی وہ کرتے رہنا، مینٹیننس کرتے رہنا، بیت اللہ شریف کا انتظام وغیرہ سب کچھ کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ سورۃ الکہف کا آخری رکوع ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم نے ان کے لیے میزان اور ترازو ہی نہیں لگانا، میزان اور ترازو ہی نہیں لگانا۔ تو یہ توحید کی پہلی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ توحید کے بغیر ہر عمل مردود ہے، ہر عمل جی، توحید کے بغیر قرآن پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی ایک لفظ، ایک حرف پہ 10 نیکی نہیں ملے گی۔ ایک حرف پہ 10 نیکی کس کو ملے گی؟ جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کا کیا درست ہوگا؟ عقیدہ درست ہوگا۔ وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا آپ کے لیے سفارشی اور حجت بنے گا، اور یا پھر یہ قرآن آپ کے خلاف سفارشی اور حجت بنے گا۔
پورا قرآن توحید کی خاطر اترا ہے. کس کی خاطر اترا ہے؟ توحید. جی، موضوع قرآن، مقصود قرآن توحید ہے، اور اس کے بغیر ہر عمل مردود ہے. دوسری اہمیت، اول ما دعته الرسل، اول ما دعته الرسل، پہلی وہ چیز کہ جس کی طرف رسولوں نے دعوت دی ہے، فہی التوحید، وہ کیا ہے؟ توحید. رسولوں نے، انبیاء نے سب سے پہلے، اعمال سے پہلے کس کی دعوت دی ہے؟ توحید کی. اور سب نبیوں نے کہا ہے اعبدوا اللہ. کیا کہا ہے؟ اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، اعبدوا ربکم. تھوڑی دیر کے لیے کھولیں سورۃ اعراف، 8واں پارہ. جلدی جلدی کریں، اللہ کرے آج وقت میں برکت ہو اور کافی کام ہو جائے. آیت نمبر 59، صفحہ نمبر 143. آیت نمبر 59، لقد ارسلنا نوحا الى قومی. آج سے ہزاروں سال پہلے، قرآن آپ کو تاریخ بتاتا ہے، سچی تاریخ. ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، اور زبان پہ کیا ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ. کیا ہے جی زبان پہ؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. کیا بات ہے بھائی، کیوں نہیں مل رہا صفحہ؟ اگر نہیں آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو پھر آپ صرف سنیں، ٹھیک ہے؟ ایسے وقت ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ سنیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے پھر مشکل ہوگی، ہم ذرا تیز پڑھنا ہوتا ہے، ہم نے وقت نہیں ہے 1 منٹ بھی ہمارے پاس. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ہاں اللہ کی عبادت کرو. آگے دوسرا دیکھیں جی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، اگلے واقعے میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. نوح علیہ السلام کے بعد بڑے مشہور پیغمبر جو آئے ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں. پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام کے بعد واقعہ کس کا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. حضرت ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ان کے بعد اگلا واقعہ دیکھیں، اگلا رکوع صفحہ نمبر 145 ہے، آیت نمبر 73. حضرت صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ. نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی. اگلے صفحے پہ آ جائیں. جی تو آپ نے سب سے اونچی کہی ہے اور صفحہ لیٹ نکالتے ہیں آپ. اگلے صفحے پہ دیکھیں ماشاءاللہ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. آیت نمبر 85 ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یا قوم اعبدوا اللہ. ایک ہی نغمہ اور ایک ہی ترانہ ہر پیغمبر نے اپنی زبان پہ لایا اور سجایا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اور پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئیں بات، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو نکالتے چلے جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یا قوم یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ. دیکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں فرمایا؟ 6 پارہ سورہ مائدہ. جی صفحہ نمبر ہے جی، صفحہ نمبر ہے بھائی 109 آپ کے قرآن مجید پہ. آیت نمبر ہے 72. 6 پارہ ختم ہو رہا ہے اور اس کا سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے. آیت نمبر 72، آیت نمبر 72 72. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح. ہمارے پاس اور تو کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، ریکارڈنگ نہیں ہے کہ ہم انبیاء کی تقریروں کو سن سکیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے
اپنی رحمت سے قرآن مجید میں سب نبیوں کی تقریریں کیا کی ہیں بھائی؟ ریکارڈ کر دیں. ان کا ریکارڈ یہاں پہ موجود ہے اور بالکل محفوظ ہے, کوئی رد و بدل نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وقال المسیح, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ بھی کیا ہے؟ اعبدوا اللہ. یہ عبادت کیا چیز ہے؟ یہ انشاءاللہ آج کے سبق میں تفصیل سے آ جائے گا. اعبدوا اللہ, عبادت کرو صرف اور صرف ایک اللہ کی, ربی جو میرا بھی رب ہے, و ربکم اور تمہارا بھی رب. انہ من یشرک باللہ, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنو فتویٰ. انہ من یشرک ہر پیغمبر نے توحید کا بیان کیا, توحید کی دعوت دی, اور شرک کی کیا کی ہے؟ نفی اور مذمت کی ہے. انہ من یشرک باللہ, بے شک یہ کس کی تقریر ہے بھائی؟ جی عیسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. انہ من یشرک باللہ, بے شک وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, فقد, پس تحقیق, حرم اللہ علیہ الجنہ, حرم اللہ علیہ الجنہ. کیا مطلب ہوتا ہے بھائی اس کا؟ حرم اللہ, حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے, علیہ الجنہ, اس پر, اللہ نے مشرکوں پر جنت کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے. اس لیے مشرکوں نے ادھر ہی جنت بنا لی ہے. انہوں نے کہا ہمیں وہاں جنت, اس جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم یہاں پاک پتن شریف میں ایک جنتی دروازہ بنا لیے, بس یہیں سے ہم جنت سے ہو آئیں گے. اگلے دن ایک بندہ مجھے ملا, میں نے کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ پیدل چل رہا تھا. کہتے جی میں پاک پتن سے آ رہا ہوں. میں نے کہا واہ خیر ہو. تو اس نے کہا جی میں وہ وہاں, یہ آپ کے محلے کا ہی ہے ادھر کا. مزید تعارف تو میں نہیں کر سکا, لیکن اس کو میں نے ادھر اتارا تھا. تو وہ کہنے لگا جی وہاں ویلڈنگ کا کام تھا, اور میں یہاں پر, میرا یہاں یہی پیشہ ویلڈنگ کا, اور وہ میرا مرشد خانہ ہے, یعنی وہاں کا سلسلہ ہوگا نا اس کا, وہاں میرا مرشد خانہ ہے. تو اس جنت کا گیٹ ٹوٹا ہوا تھا, تو یہ ویلڈ کر کے آئے فری میں. سمجھ آئیے, جنت کا گیٹ ٹوٹ گیا تھا, تو یہ پھر میں نے کہا میری بھی بڑی شان ہے بھائی, میں نے آپ کو بٹھایا ہے ساتھ اپنے, کہ جنت کا دروازہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ویلڈ کر کے آئے ہیں. اور تھیلا اس کے پاس تھا. کہتا ہے جب بھی وہاں کوئی لوہے کا کوئی کام ہوتا ہے تو پیر مجھے کیا کر دیتے ہیں؟ بلا لیتے ہیں کہ خدمت کے لیے آ جاؤ. تو ایک ہفتہ میں وہاں خدمت کر کے آیا ہوں, جنت کا دروازہ ویلڈ کر کے. انا للہ و انا الیہ, اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم. تو بہرحال جی آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دیکھ لیں بھائی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21. یا ایھا الناس, نبی علیہ السلام کی دعوت تو پھر عالمی دعوت ہے نا. باقی انبیاء تو یا قومی یہ دعوت دے رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی یا بنی اسرائیل, اپنی قوم بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے تو پھر انداز خطاب بدل جاتا ہے. یا ایھا الناس, اے قیامت تک آنے والے انسانوں, ساری دنیا کے انسانوں, اعبدوا ربکم. بہرحال یہ ایک لمبا مضمون ہے, جتنا چلائیں چلے گا آگے. اسی کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں کہ انبیاء نے سب سے پہلے مسئلہ توحید کی دعوت دی ہے, انفرادی بھی اجتماعی بھی. یہ جو آج آپ نے پڑھی ہیں وہ انفرادی ہیں. آیات میں انفرادی ایک ایک پیغمبر کی زبان سے اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ. ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے, وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ, سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں. اور کل کے سبق میں آپ نے وہ آیات پڑھ لی ہیں, انہیں ذرا دہرا لینا کہ اجتماعی طور پہ بھی سب پیغمبروں کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی. اس پہ آپ نے کئی آیات, میں نے 3 آیات آپ کو نکلوائی ہیں, مجھے تو یاد ہیں. ٹھیک ہے, ایک سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25, سورۃ النحل کی آیت نمبر 36, اور سورہ زخرف کی ایک آیت نکالی تھی, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا, غالباً 78 نمبر آیت. حامیم سجدہ, ماشاءاللہ. کون بولا ہے؟ قمر آپ بولے ہو؟ عبد الودود, ماشاءاللہ. دیکھو بھائی اس طرح سبق یاد کرو, ہاں, کہ استاد کی بھی غلطیاں اور بھول پکڑے, ماشاءاللہ.
عبدالوجود نے بتایا جی بالکل، حامیم سجدہ کی آیت بھی نکالی تھی، اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ۔ بہرحال بھائی اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ سب پیغمبروں کی دعوت اور پہلی دعوت توحید رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بھیجتے تھے نا کسی غزوہ میں، کسی سریہ میں، چھوٹی ٹولی 10 20 50 100 بندوں کا لشکر، 200 300 کا لشکر جب جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو ان کو جو نصیحت کرتے تھے بخاری شریف میں ہے۔ لشکر روانہ ہونے لگا ہے اور نبی علیہ السلام ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جب اس قوم کے پاس جاؤ جس طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے تو فَأَعْلِمْهُمْ بِأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے انہیں کیا بتانا جا کے؟ لا الہ الا اللہ، فَادْعُهُمْ لَا الہ الا اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کہہ کے بھیجتے تھے صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے، کہ یہی مسئلہ جا کر بتانا ہے آپ نے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن کثیر نے نقل کیا یہ، افضل ما قلت والنبیون من قبلی، آپ نے کیا فرمایا؟ افضل ترین وہ بات، افضل ما قلت والنبیون من قبلی، افضل ترین وہ بات جو میں نے کہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، والنبیون من قبلی، اور مجھ سے پہلے جو پیغمبر کہہ کر گئے ہیں ان سب کی تقریروں کا، میری تقریر کا سب سے ہمارا افضل ترین جملہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، افضل ما قلت والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، امرتو، کیا مطلب؟ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کیا لفظ ہے بھائی؟ امرتو ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں۔ لوگوں سے کیا کروں؟ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ بھائی نہ، بس جہاں کوئی لگا ہوا ہے لگا رہے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ کس کا فلسفہ ہے بھائی؟ اللہ کے پیغمبر دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ کفر کے خاتمے کے لیے آئے تھے، اور غلط نظریے کے خاتمے اور تردید کے لیے، باطل کی تردید کے لیے آئے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو کچھ نہ کہو؟ یہ تو سارے دین کو ڈھانے اور مسخ کرنے والی بات ہے، کسی کو کچھ نہ کہو۔ کسی کو کچھ نہ کہو تو پھر کلمہ بدلو۔ ہاں جی، کیونکہ جب آپ نے کہنا ہے نا لا الہ، تو یہ تو آپ نے بہت لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ کیوں بھائی؟ لا الہ سے مشرک کو تو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ یہ تو اس جملے میں تو آپ نے رد کیا ہے مشرکین کا۔ لا الہ جب آپ نے بولا ہے پھر تو آپ نے لوگوں کا کیا کیا ہے؟ مشرکین کا رد کیا ہے۔ آپ نے ان کو تکلیف دی ہے جو اللہ کے سوا جنہوں نے اور الہ مانے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کسی کو کچھ نہ کہو؟ جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے ہیں امرتو۔ آج ہم دنیا کے لیے لڑ لیتے ہیں، زمین کے لیے لڑ لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے لڑائی جھگڑے، یہ کورٹ عدالتیں بھری ہوئی ہیں، وہاں جو ہزاروں لوگوں کا سارا دن رش رہتا ہے نا، وہ دین کی خاطر نہیں لڑے ہیں، جائیداد کی خاطر، زن زر زمین، عورت کی خاطر، زیور کی خاطر، زمین کی خاطر، چند انچ کی خاطر، 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ، چند پوائنٹ کی خاطر بازاروں میں لوگ کتنے سال تک جو ہیں وہ لڑتے ہیں اور عدالتوں میں فیسیں بھرتے ہیں۔ وہاں ان کو لڑائی سمجھ آتی ہے، لیکن جب دین کی بات آئے کہتے نہیں بھائی جو کر رہا ہے بس ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے۔ اصل میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا، جس چیز کی دل میں کیا ہوتی ہے؟ اہمیت، اس کی خاطر بندہ پھر ایفرٹ کرتا ہے، پھر بندہ اس کی خاطر کوشش کرتا ہے، اس کی خاطر لڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کے دلوں میں کس کی اہمیت ہے؟ مسئلہ توحید کی۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد فرما رہے ہیں امرت ان اقاتل الناس
उमिरतु अन उकातिलन आ गया जी, उमिरतु अन उकातिलन नास, मुझे लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया, मुशरिक लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया। कब तक मैं लड़ूंगा? हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हत्ता के वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। और कुरान मजीद में सूरह तौबा में है वक़ातिलुल मुशरिकीन, अल्लाह ने किस से लड़ने का हुक्म दिया? मुशरिकीन से, शिर्क करने वालों से। लड़ाई की वजह अंबिया की, लोगों के साथ लड़ाई की वजह क्या है? लोगों का क्या करना? शिर्क करना। तो बहरहाल ये दूसरा पॉइंट हो गया कि अंबियाए किराम ने सबसे पहले लोगों को दावत किसकी दी भाई? तौहीद की थी। और झगड़े की बुनियाद भी क्या थी? तौहीद थी। तीसरा पॉइंट भाई, तमाम आसमानी किताबों का मौजू तौहीद है। तमाम आसमानी किताबों का मौजू, आसमानी किताबें जिस मकसद की खातिर उतरी हैं तो वो क्या है भाई? तौहीद है। इंजील का मौजू देख लें भाई, किसका? इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है। कुरान मजीद ने उसका जिक्र किया है। सूरत आले इमरान 3 पारा आयत नंबर 64। आयत नंबर 64 भाई, सूरत आले इमरान सफ़ा नंबर 51, सफ़ा नंबर 51, 52, 53 है, सफ़ा नंबर 53 है, आयत नंबर 64। ईसाइयों के साथ यहाँ पे गुफ्तगू है और ईसाइयों को दावत इस्लाम दी जा रही है। कुल या अहलल किताबी तालौ, कुल या अहलल किताब, कुल आप फरमा दें या अहलल किताब, ए ईसाइयों, ईसाई मुराद हैं यहाँ से, या अहलल किताबी, ए नसारा, ए ईसाइयों, तालौ, आओ। तालौ का माना आओ। आओ बुलाने के लिए अरबी में कई लफ्ज़ आते हैं, बुलाने के लिए कई लफ्ज़ आते हैं अरबी ज़बान में, लेकिन तालौ के साथ ऐसी चीज़ की तरफ बुलाया जाता है कि जिसकी तरफ अगर आने वाला आए तो बुलंद हो जाए। क्या हो जाए? आने वाला अगर इस मसले की तरफ आए तो क्या हो जाए? बुलंद हो जाए। तालौ, आओ, इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक बात की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुत्तफ़िक, बिल्कुल वो मुत्तफ़क़ बात है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। ईसाइयों को कहा जा रहा है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। और वो बात क्या है? वो यही है, अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। इंजील में, इंजील का भी यही मजमून है, ला यख्तलिफु फीही तौरात वल इंजील, ना इसमें तौरात का इख्तिलाफ है ना इंजील का इख्तिलाफ है। और वो मसला क्या है भाई? आसमानी किताब इंजील का मौजू क्या है? अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे, किसी की पुकार नहीं करेंगे, किसी की बंदगी, गुलामी, इताअत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं करेंगे। वला नुशरिका बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये किसका मौजू हो गया जी? इंजील, आसमानी किताब, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली इंजील। 15वां पारा देखें, 15वां पारा, उसकी दूसरी सतर, दूसरी आयत, तौरात का खुलासा देखें जी। जी, सूरत बनी इसराइल भाई, 15वां पारा है, बिल्कुल शुरू हो रहा है, आयत नंबर 2।
وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کون سی؟ تورات۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے زمانے میں کیا بنایا؟ ہدایت بنایا۔ پوری تورات کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں سیمورائز کیا، خلاصہ بتایا، وہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ تورات کے ڈھیر سارے تختیاں اور پارے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری تورات کا نچوڑ یہ نکالا ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ کارساز میں ہوں، کام بنانے والا میں ہوں، یہ تورات کا خلاصہ ہے۔ 16ویں پارے میں جائیں، وہاں بھی تورات کا خلاصہ لکھا ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ساری آسمانی وحی کی خوشبو اور نور، ہزاروں سال پہلے اترنے والی آسمانی وحی کا نور، اس کی خوشبو بھی کس میں موجود ہے؟ قرآن شریف میں۔ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، آیت نمبر 13۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں کوہ طور میں، اس علاقے میں، وادی طویٰ میں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے، فاستمع، پس غور سے سنیں۔ وحی کا بھائی ادب یہ ہے کہ وحی کو غور سے سنا جائے، قرآن مجید کے آداب میں سے یہ ہے، فاستمع، غور سے سنیں، لما یوحیٰ، اور اس کو اپنے دل پہ اتاریں۔ کس کو؟ کہ کہاں پہ اتاریں؟ دل پہ۔ وحی کو دل پہ لیں، اپنے دل پہ، ذرا دل پہ آنے دیں۔ دل، ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں گھسی ہوئی ہیں، تو ذرا اس مکان کو، دل والے مکان کو خالی، اور علم کی تعریف پچھلے سے پچھلے سبق میں آپ نے سن لی۔ علم تو وہ ہے، علم انفارمیشن کا نام نہیں ہے، معلومات بڑی لائبریریاں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ علم تو وہ نور ہے کہ جب یہ علم آپ کے دل پہ ٹچ کرے گا تو جو نور پیدا ہوگا، جو اثر پیدا ہوگا نا، اس کا نام علم ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب المؤمن، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، آپ نے لکھ لیا سارا، ماشاءاللہ آپ بھی بڑے بڑے عالم بن گئے ہیں چند دنوں میں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اپنے دلوں پہ اس کو اترنے دیں، قرآن مجید کو۔ علامہ اقبال مرحوم ایک جگہ فرماتے ہیں، جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، جب تک دل پہ نہیں نا قرآن کو لینا، تو گرا کشا ہے نہ رازی نہ کشاف، نہ امام رازی سے مسئلہ حل ہو سکے گا اور نہ تفسیر کشاف سے، امام زماشری سے تیرا مسئلہ حل ہو سکے گا۔ قرآن کو کس پہ اترنے دیں؟ ذرا دل پہ اترنے دیں، ذرا رستے ہٹائیں اور دل پر جانے دیں اللہ کی کتاب کو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں وادی طویٰ میں، اور کیا فرماتے ہیں؟ فاستمع، غور سے سنیں، موسیٰ غور سے سنیے، لما یوحیٰ، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ کیا وحی ہے؟ وحی تو ڈھیر ساری ہے، کتنی کتابیں ہیں، تو اللہ نے تورات کا نچوڑ بتا دیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں ہی الہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ اللہ نے اپنا ذاتی نام بتایا، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی الہ، معبود، مسجود، حاجتوں مشکلات کے اندر جس کو پکارا جائے، پکاروں کے لائق حاکم، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی نہیں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کریں، فاقم الصلاۃ لذکری۔ تو اول نمبر پر ساری آسمانی کتابوں کا پہلا موضوع اور مقصد کیا تھا؟ مسئلہ توحید۔ پھر اگلا پوائنٹ لکھیں، مسئلہ توحید کی اہمیت، چوتھا عنوان، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات مسئلہ توحید کی خاطر پیدا کی ہے۔ کس کی خاطر پیدا کی ہے؟ یہ جو اللہ نے یہ زمین آسمان بنائے ہیں، یہ بنائے ہی اپنی توحید
توحید کی خاطر ہیں، مسئلہ توحید کی خاطر. کس کی خاطر؟ مسئلہ 28واں پارہ، جلدی کریں. 28واں پارہ ہے، سورۃ طلاق آخری آیت. سورہ طلاق آخری آیت، صفحہ نمبر 507. آیت نمبر 12 مل گیا. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ذات ہیں خلق 7 سماوات. خلق کا کیا مطلب ہے؟ قمر. ماشاء اللہ بھائی، قمر نے بھی بتا دی بھائی. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیے کتنے آسمان؟ 7 سماوات. یہ سائنس نہیں آپ کو بتائے گی، سائنس نہیں بتائے گی. سائنس پہلے آسمان تک بھی نہیں جا سکی. بڑی سائنس ہو گئی ہے نا، پہلے آسمان تک بھی نہیں جا سکی. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ 7 آسمان. اللہ الذی خلق 7 سماوات، میں نے 7 آسمان بنائے. ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح 7 کیا بنائیں گے؟ زمینیں. تفصیل حقیقت اپنی جگہ. یتنزل الامر، زمین و آسمان میں نے بنائے، 7 زمینیں 7 آسمان، اور پھر اپنا حکم ان میں جاری کیا، حکم اتارا. یتنزل الامر بینہن، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم ان کے درمیان. کیوں یہ کائنات کیوں بنائی؟ پہلے ڈھانچہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چالو کیا، 7 آسمان 7 زمینیں بنا کے اس کو چلایا. کیوں؟ لِتَعْلَمُوا، یہ کائنات بنانے کا مقصد لامزیر لی جو ہوتا ہے نا، لی اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اس سے وجہ بیان کی جاتی ہے. اور لامزیر لی سے کیا بیان کی جاتی ہے؟ وجہ. آسمان اور زمینیں کیوں بنائی گئیں؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو. دو مسئلوں کی خاطر. کس کی خاطر؟ 2 مسئلے اللہ نے سمجھانے تھے. ایک تو یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. ایک وان اللہ بکل شیء علما، اور یہ کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے. اسی کو مسئلہ توحید کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ توحید، کہ سب کچھ کرنے والا وہ بھی اللہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور سب کچھ جاننے والا بھی کون ہے؟ وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہے. یہ جو الہ کا لفظ ہوتا ہے نا، الہ کی یہ 2 مرکزی صفات ہیں. الہ کا لفظ بار بار آپ پڑھ رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اصل میں ہر چیز اپنی جگہ پہ آئے گی، ساری چیزیں یکدم نہیں ہو سکتی، آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے. تو الہ کا لفظ الہ کی 2 مرکزی صفات ہیں الہ کی. ہما کن ہونا، فارسی میں کہتے ہیں ہما کن ہونا، ہما دان ہونا، سب کچھ جاننے والا ہونا اور سب کچھ کرنے والا ہونا. معبود کی یہ 2 بڑی صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 2 صفات سے آگاہی کی خاطر میں نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں. ما خلقناہما الا بالحق، ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین حق کی خاطر بنائے ہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ مسئلہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور یہ جہان اور یہ دنیا کسی ہستی اور کسی شخصیت کی خاطر نہیں بنائی. بے شک. پھر سمجھ لو، یہ دنیا، یہ کائنات، زمین و آسمان، یہ کونین، یہ کائنات، یہ کسی ہستی کی خاطر، کسی پیغمبر کی خاطر، رسول کی خاطر نہیں بنائی. یہ جھوٹ ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جھوٹ بنا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دیا کہ جی اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے، استغفر اللہ، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں جہان نہ بناتا. یہ بدترین جھوٹ ہے.
محدثین کا فیصلہ یہ، کن کا؟ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے یا آپ کے کوئی میسج آ جائے کہ جی یہ حدیث ہے جی نبی علیہ السلام، ایسے حدیث نہیں ہو جائے گی، میسج پہ نہیں بنے گی، بلکہ حدیث کو چیک کیا جائے گا کہیں کتابوں میں ہے بھی یا کوئی نہیں۔ جو بڑی ہماری کتابیں ہیں پہلے تو یہ دیکھو اس کا کوئی سر پیر ہے کہ نہیں، اور پھر اگر ان میں بھی ہے تو پھر اس کی تحقیق شروع ہوگی کہ اس کو بیان کرنے والے لوگ کیسے ہیں، راوی جو اس کو روایت کرنے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، تو پورا ان کی چھان بین ہوگی، تب جا کر حدیث کو تسلیم کیا جائے گا، ایسے تو نہیں حدیث تسلیم کی جاتی۔ تو بہرحال مختصر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ کس کی خاطر بنائی ہے؟ یہ مسئلہ توحید کی خاطر بنائی ہے۔ نبیوں کو بھی اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ مسئلہ توحید کی خاطر۔ انبیاء شہید ہوتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات دینے تھے، ان کی شہادتیں بھی ہوئیں، کتنے انبیاء کرام شہید بھی ہوئے، لیکن مسئلہ توحید کو اللہ نے اس پر آنچ نہیں آنے دی۔ انبیاء کی قربانیاں اس کے لیے لگ گئیں۔ تو چوتھا عنوان کیا تھا؟ کہ اللہ نے ساری کائنات مسئلہ توحید کی خاطر بنائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، آپ نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها لبید الشاعر لبید، لبید شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، لبید شاعر نے بڑی سچی، اور یہ لبید شاعر تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کے کچھ شعر تو ایسے مشہور ہو گئے کہ حضور فرماتے تھے مجھے خود یہ شعر بڑے پسند ہیں، اور شاعر بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن سچا شعر جو کہا ہے نا، بڑا ہی سچا شعر لبید نے کہا ہے، تو یہ اسلام لے آئے تھے لبید۔ تو بعد میں صحابہ نے کہتے تھے اشعار سنائیں، کیا سنائیں؟ تو یہ کہتے تھے یکفین القرآن، بس اب قرآن آ گیا ہے، اب شعر و شاعری کی ضرورت نہیں، قرآن آ گیا ہے، اب کس شعر کی ضرورت ہے، اب شعر سنا کے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال ان کے وہ اشعار ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں وفی کل شیء لہ آیۃ، پچھلا شعر ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، 4 مصرے ہیں، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل شیء لا محالۃ زائل، الا کل شیء، ہر چیز، ما خلا اللہ، اللہ کے سوا جو ہے، باطل، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے؟ فنا ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل شیء لا محالۃ زائل، اور ہر چیز نے کیا ہونا ہے؟ زائل ہونا ہے، مٹ جانا ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں وفی کل شیء لہ آیۃ، وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں نشانی اور دلیل موجود ہے، کس بات کی؟ تدل علی انہ واحد، ہر چیز اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ، ایسی دلیل اور نشانی موجود ہے، تدل علی انہ واحد، جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سمجھ آئی؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں نہ بلبل بر گلش تسبیح خوانست، فارسی ہے، نہ بلبل بر گلش، بلبل کا پتہ ہے ایک پرندہ ہوتا ہے، آج کل کی قوم کو صرف موبائل کا اور ایپس کا پتہ ہے، بس آگے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ یہ کبھی باغ میں گئے ہیں، نہ یہ کبھی پہاڑوں پہ گئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی دنیا دیکھی ہے، بس ان کو اسی چیز کا پتہ ہے، نہ بلبل، نہ ان کو پرندوں کا پتہ ہے ایک دم، اچھا، نہ ان کو درختوں کا پتہ ہے، ان کو درختوں کا بھی نہیں پتہ۔ پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتا تھا یہ اس چیز کا درخت ہے، یہ اس چیز کا درخت ہے، یہ کبھی گئے ہوں تو پتہ چلے نا۔ نہ ان کو پودوں کا پتہ ہے، نہ درختوں کا پتہ ہے، بیچاری پتہ نہیں کیسی سی مخلوق آ گئی ہے دنیا میں، سمجھ آ گئی نا۔ پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتا تھا یہ بیری ہے، یہ دھریک ہے، یہ سفیدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ الائچی ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، سارے پتہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جرنل نالج ان کو کھیتوں میں
پھرتے تھے، اب نہ کھیت رہے، نہ باغ رہے، نہ کچھ رہا، نہ پرندے رہے، کوا، طوطا، مینا، مور، سمجھ آئی؟ اور بس یہ کتابوں میں دیکھتے ہیں بیچارے، صرف کس میں؟ کتابوں میں یا سکرین پہ دیکھتے ہیں، باقی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہ بلبل بر گلش تسبیح خوانست، صرف بلبل ہی اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتی پھولوں پہ بیٹھ کے، بلکہ ہر خار را تسبیح زبان است، ہر کانٹا بھی اللہ کی کیا بیان کرتا ہے؟ توحید اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز میری کیا بیان کرتی ہے؟ تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سمجھنا آئے تو نہ آئے، لیکن مجھے پتہ ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ نہ بلبل بر گلش تسبیح خوانست، صرف بلبل ہی پھولوں پہ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتی، بلکہ ہر خار را تسبیح زبان است، ہر کانٹا، خار کس کو کہتے ہیں؟ کانٹے کو، ہر کانٹا بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ایک اور فارسی کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں ہر گیاہ الزمین رویت، ہر گیاہ الزمین رویت، ہر وہ تنکا جو زمین سے نکلتا ہے، ہر وہ تنکا جو زمین سے اگتا ہے، ٹھیک ہے، وحدہ لا شریک لہ گویت، وہ زبان حال سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اس کی زبان دوسری تو نہیں ہے، زبان قال تو نہیں ہے، لیکن اس اپنی زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے وحدہ لا شریک لہ، میرا ننھا سا وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے صرف گھاس کا تنکا نہ سمجھو، بلکہ مجھے شہادت کی انگلی سمجھو۔ کیا سمجھو؟ جی دیکھو، میں مشرق کی طرف نہیں گیا، میں مغرب کی طرف نہیں گیا، میں اگر اگا ہوں تو میں نے اپنا رخ صرف سیدھا کس کی طرف کیا ہے؟ خالق کی طرف۔ ہر گیاہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو بڑا آسان کیا اگر کوئی سمجھے صحیح۔ اچھا، 5واں عنوان، جنات اور انسان سب کی تخلیق ہی مسئلہ توحید کی خاطر ہوئی ہے۔ جن اور انسان کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کی خاطر۔ اللہ کی مشہور آیت ہے یہ قرآن مجید کی، 27واں پارہ ہے، دوسرا صفحہ ہے اس کا، سورۃ الذاریات۔ سورت کون سی ہے بھائی؟ سورۃ الذاریات، آیت نمبر 56۔ بس اس کو مکمل کرتے ہیں، اس عنوان کو جلدی جلدی۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو، إِلَّا مگر، لِيَعْبُدُونَ، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری کیا کریں؟ اس اعبدو والے مسئلے کی خاطر کہ صرف اللہ کی عبادت ہو۔ جنات اور انسان ان کی تخلیق کا مقصد وہ لیعبدون ہے۔ تو یہ مسئلہ توحید کی کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ اچھا، 6واں عنوان، انبیاء کرام اور قوموں کا جو اختلاف ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ اختلاف، وہ مسئلہ توحید کی خاطر ہوا ہے۔ جی کس کی خاطر؟ مسئلہ توحید میں اختلاف ہوا ہے، اور باقی اخلاق میں، اعمال میں اختلاف نہیں ہوا۔ یہ سمجھ آئیے بات؟ انبیاء کرام کے ساتھ قوموں کا جو اختلاف ہوا ہے، یہ اعمال میں نہیں ہوا، اخلاق میں، ذکر اذکار میں، ان چیزوں میں نہیں ہوا، بلکہ وہ
اس اختلاف کی بنیاد کون سا مسئلہ بنا؟ مسئلہ توحید۔ ایک آیت دکھانی ہے، 8واں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 70۔ آپ کی قرآن مجید پہ 144 صفحہ ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 70۔ قالوا اجئتنا، یہ قوم عاد ہے جی، اور یہ لڑ رہی ہے کن کے ساتھ؟ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ۔ قالوا، کہنے لگے، اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں جی، قوم والے کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب باقی تو آپ بہت اچھے ہیں، دوسری جگہ پر اس قوم نے بڑی تعریف کی ہے اپنے پیغمبر کی کہ آپ پر بڑی امیدیں تھیں اور آپ بڑے بھلے مانس اور بڑے شریف اور اچھے شہری تھے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہمارے قوم کے اچھے فرد تھے اور آپ پہ امیدیں بھی تھیں کہ آپ بزرگوں کا نام روشن کرو گے اور ہمارے قبیلے کا ایک بچہ اتنا ذہین ہے، لیکن یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ قالو، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں؟ لنعبد اللہ وحدہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ وحدہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہی تو توحید کا لفظ ہے نا، وحدہ، وحدت توحید، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اس سے لڑائی پڑ گئی ہے، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی ہمارے باپ دادے عبادت کرتے تھے۔ تو جھگڑے کی بنیاد کیا ہے جی؟ مسئلہ توحید۔ اس پر بہت ساری قرآن مجید کے اندر مثالیں ہیں، صرف ایک ہی چلیں دیکھ لیں۔ سورہ صافات 23واں پارہ، سورہ صافات 23واں پارہ، یاسین سے اگلی صورت ہے، آیت نمبر 35۔ آیت نمبر 35، سورۃ صافات آیت نمبر 35۔ مل گیا بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 404۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک یہ لوگ جب کہا جاتا تھا ان کو، ان کے سامنے بیان کیا جاتا تھا، جب کیا بیان کیا جاتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بیان کیا جاتا تھا تو فوراً یستکبرون، آگے سے تکبر کرتے تھے، اکڑ جاتے تھے، بگڑ جاتے تھے۔ یستکبرون، جھگڑا اس مسئلے سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا پارہ ذرا دیکھیں 24واں، وہاں بھی اس طرح کی آیت ہے۔ 24واں پارہ اور دوسرا صفحہ، 24واں پارہ دوسرا صفحہ، آیت نمبر 45۔ اصل میں ہم سب قرآن مجید سمجھنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں کچھ پتہ چلے کہ قرآن کا انداز کیا ہے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں بھائی، قرآن کس انداز میں بات کرتا ہے، کس طریقے سے بحث کرتا ہے، قرآن کے مخاطب کون لوگ ہیں، یہ چیزیں ہمیں پہلے سمجھ آئیں گی، بیس ہماری بنیں گی تو انشاءاللہ ہمیں ترجمہ بھی سمجھ آئے گا۔ آیت سامنے آپ کے، آیت نمبر 45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، صرف اللہ سے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قرآن کی سینکڑوں آیتیں ہیں، انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آپ دیکھیں گے، سینکڑوں آیات جن میں وہ کہتے ہیں آسمان اللہ نے بنائے، خالق اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ٹھیک ہے، رات دن کا مالک ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمارے بڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائے، مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کے ساتھ اور کیا مانتے ہیں؟
شریک بھی مانتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, اللہ ہماری براہ راست نہیں سنتا. کچھ لوگوں کا درمیان میں ہم نے اللہ تک بات کرنے کے لیے واسطہ ڈالنا ہے, وسیلہ ڈالنا ہے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہستیاں اللہ کے سامنے ہماری کیا کریں گی؟ سفارش کریں گی. یہ ان کا شرک ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہے. کبھی وہ کہتے تھے کہ لیقربونا الی اللہ, یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے کیا کریں گی؟ قریب کریں گی. یہ پیر فقیر, یہ بابے, یہ بزرگ, یہ مرحوم, ٹھیک ہے, یہ شہید, یہ سخی, یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے. یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان کیا ہیں؟ شفعاؤنا, سفارشی ہیں. یہ ان کا شرک تھا, ورنہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے. صرف اللہ سے مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ کس لفظ سے تھا؟ اللہ کے بعد آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وحدہ, اکیلا اللہ. وہ کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے, کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. بے شک آج لوگ واسطے وسیلے اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں اور شرک پہ چل رہے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ سے مانگنے کے لیے واسطہ ضروری ہے. اور واسطہ کس کو بناتے ہیں؟ کئی لوگوں سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی غوث پاک ہمارا واسطہ ہے. کیا؟ ہاں جی, غوث پاک کو واسطہ بنایا. یہ پپے جانی جو ہیں, انہوں نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ پپا جانی کیا لوگ بولتے رہتے ہیں. اچھا, پاپا جانی, ٹھیک ہے. شرک پھیلایا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر, اور لوگوں سے چندے لے لے کے شرک پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیے واسطہ اور وسیلہ ہیں. اب میں ایک بات کرنے لوں گا, توجہ کرنا. جن کو تم واسطہ بنا رہے ہو نا, ٹھنڈے دل سے سنیں, جن کو لوگ آج واسطہ بنا رہے ہیں, غوث اعظم کہتے ہیں ان کو. مولانا عبد القادر صاحب ہیں وہ, رحمۃ اللہ علیہ. ان کا صحیح نام کیا ہے؟ عبد القادر. مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عالم تھے, استاد تھے, مکتب میں, مدرسہ میں دین کی خدمت کی انہوں نے. اچھا, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفتح الربانی. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے, الفتح الربانی. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں ارفع الوسائط. اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے ہیں, وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں. کیا نصیحت ہے؟ یہ لفظ یاد کر لو. جب کوئی کہے نا واسطہ ضروری ہے, وسیلہ ضروری ہے, اس کو یہی سناؤ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہم تو ان کا بڑا ادب کرتے ہیں. وہ تو ہمارے ہیں, وہ تو ہمارے رہبر ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, وہ تو مشرکوں کے نہیں ہیں. وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ارفع الوسائط بینک و بین اللہ. اپنے اور اللہ کے درمیان واسطوں کو کیا کر دو؟ ختم کر دو. اے سیڑھی چوک دو. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو سیڑھیاں لگائی ہیں, یہ جو واسطے وسیلے لوگوں نے بنائے ہیں, یہ درمیان سے کیا کر دو بھائی؟ یہ ہٹا دو, یہ ختم کر دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خود کہہ رہے ہیں. ان کے نام لیواؤں کو تو, ان کا ادب کرنے والوں کو تو ان کی بات پہلے ماننی چاہیے. اور یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ ان کو تھا بھائی اللہ 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 سے مسئلہ نہیں تھا, اللہ وحدہ سے مسئلہ تھا. آپ کے سامنے آیت ہے, ٹھیک ہے, 2 صفحے اور پلٹیں. سورۃ مومن آیت نمبر 12. سورۃ مومن آیت نمبر 12 مل گئی ہے بھائی؟ جہنم میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جل رہے ہیں, چیخو پکار کر رہے ہیں, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ایک دفعہ نکال ہمیں. خوش نصیب ہو جن کو آج اللہ نے توفیق دے دیا بھائی, ورنہ ابھی آیت دیکھنا. جہنم میں جل رہے ہیں, رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اور اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ نکال دے. آیت نمبر 11 بھی پڑھ لیں آپ. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا. لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ ربنا, اے ہمارے رب. جہنم میں تو ڈائریکٹ پکار کر رہے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, امتنا تو نے ہمیں موت دی, اثنتین 2 بار. یا اللہ 2 بار ہم پہ موت رہی ہے. ایک ہم پیدا ہونے سے پہلے مردہ تھے, پیدا ہونے سے پہلے ہم کیا تھے؟ مردہ تھے. اور ایک اب جو موت آئے گی. ربنا امتنا اثنتین,
اے رب باری تعالیٰ 2 دفعہ تو نے ہمیں موت دی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن 2 دفعہ کیا دی؟ زندگی دی، فَاعْتَرَفْنَا 2 دفعہ زندگی سمجھ گئے ہو نا، ایک تو زندگی اب جو یہ زندگی ملی ہوئی ہے پہلی زندگی، اور دوسری اس موت کے بعد جو آخرت کی زندگی آئے گی، 2 دفعہ زندگی دی ہے یا اللہ۔ فاعترفنا ہم اقرار کرتے ہیں، فاعترفنا ہم اقرار کرتے ہیں بذنوبنا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل کیا ہے یہاں سے نکلنے کی طرف کوئی راستہ؟ یا اللہ جہنم سے نکلنے کا کوئی ایک چانس دے دیں، ٹھیک ہے، یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ کوئی یہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ ہو؟ جواب تو انہیں اور دیا جائے گا، جواب کیا دیا جائے گا؟ لا سبیل الی الخروج، جواب کیا دیا جائے گا؟ لا سبیل الی الخروج، ہاں جی، کوئی یہاں سے نکلنے کا اب کوئی رستہ نہیں ہے، ما ہم عنہا بغائبین، نہیں نکل سکتے تم یا اللہ۔ پھر وہ بار بار کہیں گے ہمیں نکالیں نکالیں، پھر یہی جواب دیا جائے گا کہ نہیں نکل سکتے۔ آخر وہ پوچھیں گے وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہم نکل سکتے؟ تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے جی ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، وحدہ تو یاد آ گیا نا جی، وجہ یہ ہے کہ بانہ بے شک اذا دعی اللہ جب بلایا جاتا تھا اللہ، وحدہ اللہ اکیلے کی طرف، اللہ کی توحید جب بیان کی جاتی تھی تو کفر تم انکار کر دیتے تھے، تم اللہ کی توحید سے چڑھتے تھے، تمہیں تکلیف ہوتی تھی۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا، کوئی کہانی شریف سنائی جاتی تھی، کوئی من گھڑت جھوٹا قصہ، کوئی کرامت سنائی جاتی تھی، کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا، تو تؤمنو کہ جی فلاں کے بیٹا نہیں ہوتا تھا، وہ عورت فلاں دربار پہ گئی، اس کو جناب چند پتے وہاں سے کھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہاریں دے دی وغیرہ وغیرہ، تو تم خوش ہو جاتے تھے جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا تو تم ایمان لے آتے تھے، تصدیق کر لیتے تھے، تو اب تم یہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ تو یہ بات میں مختصراً سمجھ آ گئی کہ انبیاء کرام کے ساتھ قوموں کا جو جھگڑا تھا وہ اعمال صالحہ میں، اخلاق کی تعلیمات میں نہیں تھا، بلکہ وہ جھگڑا لا الہ الا اللہ میں تھا۔ اور باقی قریبی ہیں واپس آتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قوم کا جھگڑا تھا وہ ذرا سن لیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 5، 23واں پارہ بھائی، دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو جائے گا۔ 23واں پارہ سورہ صاد، صفحہ نمبر 409، آیت نمبر 5۔ ماشاءاللہ، مل گیا بھائی؟ جی بھائی، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے جی۔ واجبوا ان جاءہم منذر منہم اور لوگ تعجب کرتے ہیں، واجبوا اور تعجب کرتے ہیں لوگ، یہ بھی ترجمہ ہی ہے بھائی، دیکھیں پتہ نہیں کتنا ترجمہ ہو جاتا ہے روز کا انشاءاللہ۔ واجبوا اور تعجب کرتے ہیں لوگ، لوگوں کو بڑا تعجب ہے ان قریشیوں کو، ان جاءہم منذر منہم کہ آ گئے ان کے پاس ایک ڈرانے والے، منہم انہی میں سے، انسان بشر۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے انسانوں میں سے ایک انسان ہے، یہ پیغمبر کیسے؟ ان کے ذہنوں میں یہ بیماری تھی کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کوئی اور جنس سے ہوں، نہ کھائیں نہ پئیں نہ شادی کریں نہ ان کے بچے ہوں اور نہ ہی وہ کاروبار کریں بازار جائیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ مالی حاضر رسول سورۃ الفرقان میں، یہ کیسے رسول ہیں؟ یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کیسے رسول ہیں؟ یمشی فی الاسواق، جو بازار میں مارکیٹ میں جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں؟ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں، ان کے لیے تو بیویاں اور بچے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دوسری جگہ پر دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں مجموعی طور پر، ہر ایک کا نہیں، کچھ انبیاء کرام شادی کے بغیر بھی فوت ہوئے، حضرت شہید ہوئے یحییٰ علیہ السلام، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ان کی شادی کی عمر سے پہلے ہی وہ شہید ہوئے، شادی نہ ہو سکی ان کی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے آ کے شادی کرنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر شادی کے زندہ اٹھا لیے گئے اور انہوں نے آ کے شادی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پہ فرمایا کہ مجموعی طور پہ جتنے بھی انبیاء آپ سے پہلے میں نے دنیا میں بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے اولادیں بھی تھیں، بچے بھی تھے ان کے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اور 15ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں فرشتے ہوتے نا، نوری مخلوق، لو کان، ابھی یہ صفحہ کھلا رہے لیکن آپ وہ آیت سن لیں زبانی، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں کون رہتے ہوتے؟ اگر زمین میں نوری مخلوق رہتی ہوتی، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، یہ بعد میں دیکھ لینا، یہ آیت نمبر 95 ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 95 بنی اسرائیل کی، لو کان فی الارض ملائکہ، یہ صفحہ کھلا رہے، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے نا تو نوری مخلوق، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہم کوئی نوری مخلوق میں سے کوئی رسول بنا کے بھیجتے، کوئی نور رسول بنا کے بھیجتے۔ زمین پر کون بستے ہیں؟ بشر اور انسان، تو ان کی رہنمائی کے لیے اسوہ اور نمونہ کے طور پہ جو ہستی آنی چاہیے وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ بشر اور انسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو انہیں تعجب ہے، آیت سامنے، آیت نمبر 5 4 5 6، واجبو، ان کو تعجب ہے کہ آ گئے ہیں ایک ڈرانے والے انہی میں سے، وقال الکافرون، اور کافر کہتے ہیں ھذا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ معاذ اللہ، ساحر، جادوگر ہیں، کذاب، معاذ اللہ، صرف کاذب نہیں کہا، کذاب، جھوٹے ہیں بڑے، استغفر اللہ۔ اور آگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں ذکر کی ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ جھگڑا ہے ان کا، اجعل الآلہۃ، ان کے نزدیک یہ قصور ہے اور یہ جرم ہے، اجعل ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے؟ جرم ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ، کیا بنا لیا اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آلہۃ، ڈھیر سارے الہوں کو، آلہہ جمع ہے، الہ مفرد ہے، الہ اکیلا مفرد ہے، اور آلہہ اس کی کیا ہے؟ اجعل الآلہۃ، کیا بنا لیا نبی علیہ السلام نے، آلہۃ، ڈھیر سارے الہوں کو۔ کتنے بنائے ہوئے تھے انہوں نے؟ 368، بٹ صاحب کہہ رہے ہیں 380، نہ کرو بٹ صاحب، 360 مشہور ہے، چلو 20 باہر رکھے ہوئے ہوں گے، کیڑا کوئی، یار ایسا نہ کرو یار، بٹ صاحب بھی صحیح بات کہہ رہے ہیں، 360 اندر ہوں گے، 20 باہر ہوں گے، کوئی بات نہیں، چلو 380۔ اور کروڑوں تھے، انہوں نے ہزاروں بنائے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا بت اپنا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو مجموعی طور پر انسان کے جوڑ کتنے ہوتے ہیں؟ 360، ہر جوڑ کے لیے مستقل ایک بت بنایا ہوا تھا، گھٹنوں کے درد کے لیے اس کی نظر نیاز دینی ہے، اور پتھری کے لیے اس کی دینی ہے، اور کندھے کے لیے اس کی، اور یہ ہاتھ کے لیے اس کی، اور بازو کے لیے اس کی، اور دانت کے لیے اس کی، اور فلاں کے لیے اس کی، اور فلاں کے لیے۔ انسانی جوڑوں کے مقابلے میں 360 جوڑوں کے مقابلے میں 360 بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، سارے مل کے ایک انسانوں کا نظام چلاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا بنا لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر سارے الہوں کو الہا واحدا، ایک الہ، اکیلا الہ۔ ان ھذا لشیء عجاب، ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے۔ صرف عجیب نہیں انہوں نے کہا، کیا کہا ہے؟ عجاب، عجیب و غریب بات ہے۔ 360 جو کام مل کے نہیں کر سکتے وہ ایک کرے گا۔ ان ھذا لشیء عجاب، وانطلق الملأ، سردار اٹھ کھڑے ہوئے،
وانطلق الملأ، سردار یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے ان میں سے، انمشو، چلو چلو چلو، ہم نہیں مانتے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر، امشو چلو، وَاصْبِرُوا اور ثابت قدم رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اپنے معبودوں پر، بس ڈٹے رہو اپنے شرک پر، ان ھذا لشیء یراد، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے پیچھے تو کچھ اور ہی عزائم ہیں۔ بہرحال جی یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ انبیاء کرام کے ساتھ قوموں کا اختلاف کس وجہ سے ہوا؟ مسئلہ توحید کی وجہ سے ہوا، سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید نے مسئلہ توحید کو مختلف عنوانات سے ذکر کیا ہے، الفاظ بدل بدل کے۔ مسئلہ توحید کے ڈھیر سارے عنوان ہیں، ڈھیر سارے عنوان لانے کا، یہ اگلا پوائنٹ بتا رہا ہوں نا، مسئلہ توحید کی اہمیت چل رہی ہے، اس میں 7واں پوائنٹ ہے یہ کہ مسئلہ توحید کے ڈھیر سارے عنوان لانے کا فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو اللہ کے حق معلوم ہو جائیں، اللہ کے کیا معلوم ہو جائیں؟ اللہ کی تعریفیں معلوم ہو جائیں، اللہ کے حق معلوم ہو جائیں، اور دوسرا لوگ بور نہ ہوں۔ سمجھ آ گئی نا؟ نئے نئے انداز سے سمجھانا مسئلہ توحید ہی ہے، لیکن انداز اللہ رب العزت بدل بدل کے لاتے ہیں۔ مثلا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، عنوان حمد، کیا عنوان ہے جی؟ ایک توحید کا ایک عنوان ہے حمد، عنوان حمد، کہ حمد کے لائق اور تعریف کے لائق اللہ ہے۔ اب یہ الحمدللہ، فللہ الحمد ولہ الحمد الا لہ الحمد، بدل بدل کر یہ ایک عنوان ہے جس کے آگے کئی انداز ہیں کہ حمد اور تعریف کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ 5 صورتیں قرآن مجید کے الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ 2 صورتیں ہیں جو ختم الحمدللہ رب العالمین پر ہوتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ 5 صورتیں شروع الحمدللہ سے ہوئیں، 2 ختم کس پر ہوئیں؟ تو یہ ایک عنوان ہو گیا، عنوان حمد۔ اسی طرح ایک عنوان ہے عنوان تسبیح۔ کیا؟ پہلا تو تھا نا کہ حمد کے لائق اللہ ہے، دوسرا عنوان تسبیح کے لائق کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں، اگر میں نکلوانا شروع کروں تو شام تک نکلیں گی آیتیں، ٹھیک ہے؟ عنوان تسبیح، اور تسبیح کے لیے ہر لفظ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بولا، سبح للہ، سبحوا فسبح بحمد ربک، یسبح للہ، سبح للہ، یسبح للہ، سبح باسم ربک، سبح اسم ربک، سبحانہ، سبح، سبح، یسبح، سبح، یسبح، سبح، سبحان، ہر لفظ اللہ نے اپنے لیے بولا کہ تسبیح کے لائق بھی کون ہے؟ اسی طرح ایک عنوان ہے عنوان تدبیر، عنوان تدبیر، کہ تدبیر کے لائق اور کاموں کو کرنے کے معاملے میں اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ یدبر الامر، یدبر الامر من السماء الى الارض، یہ عنوان تدبیر۔ اسی طرح عنوان ہے عنوان تقدیر۔ کون سا عنوان ہے بھائی؟ عنوان تقدیر، کہ قسمتیں بنانے والا، اندازے لگانے والا، تقدیر بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ الذی قدر فہدی، قرآن مجید کی آیت ہے کہ نہیں؟ عنوان تقدیر، الذی قدر فہدی۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں فقدرہ تقدیرا، فقدرہ تقدیرا۔ اسی طرح بھائی ایک عنوان ہے عنوان ملک، عنوان ملک، ملکیت کا عنوان۔ تو قرآن مجید میں مالک یوم الدین، الا لہ وہ کیسے ہے؟ وَلَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْمُلْكُ۔
اسی طرح بیادی ہی ملکوت، بیادی ہی ملک، مالک، ملک مالک، ملکوت، یہ عنوان ہے کہ یہ بھی اختیار کس کے ہیں؟ سارے اللہ کے۔ اسی طرح ایک عنوان ہے بھائی، عنوان برکت، بہت بڑا عنوان ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ عنوان برکت کہ برکتیں دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کتنے ایک ہی چیز سمجھانے کے لیے کتنے اللہ نے انداز اختیار کیے ہیں اور اپنے حق بتائیں اور اپنی شانیں بتائی ہیں۔ اسی طرح ایک عنوان ہے عنوان حکم، یہ صرف نا آپ کو کہتے ہیں نا دیگ میں سے دانہ چکھانا، ٹھیک ہے نا، یہ وہ کام ہو رہا ہے، ورنہ ماشاء اللہ اس پر کتنی کہ علماء نے محنت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ کی توحید کو انہوں نے کھولا ہے۔ کیا عنوان بتا رہا ہوں؟ عنوان حکم۔ حاکم بھی کون ہے؟ قانون ساز کون ہے؟ اللہ ہی۔ ان الحکم الا للہ، حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں، ان الحکم، یہ ایک صورت میں دو باپ بیٹا ان کی زبان سے یہ موجود ہے، سورہ یوسف، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، خیر الحاکمین۔ اسی طرح یہ آیت آپ سب کو یاد ہے، الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سب حاکموں سے بڑا حاکم، الا لہ الحکم وَلَهُ الْحُكْمُ۔ تو یہ حکم کے عنوان سے، تو بہرحال بھائی نہ ختم ہونے والے عنوانات ہیں، تو یہ تو صرف ایک انداز آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح بھائی عنوان علم، عنوان علم، اب اس پر بھی سینکڑوں آیات مبارکہ قرآن مجید کی ہیں جس میں اللہ یہ بتاتے ہیں، عندہ مفاتح الغیب، عندہ مفاتح الغیب وللہ غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب وہ صرف کون جانتا ہے؟ چھپی باتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، پیر نہیں جانتا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ تعویذوں والی کمپنی یہ غیب نہیں جانتے ہیں، یہ جنات والا محکمہ یہ غیب نہیں جانتا، فرشتے غیب نہیں جانتے، جنات غیب نہیں جانتے، انبیاء اولیاء غیب نہیں جانتے۔ یہ سورۃ البقرہ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی ٹینشن کیوں لیتے؟ غیب کا علم اگر ہے تو صرف کس کے پاس ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اسی طرح لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، آسمانی مخلوق زمینی مخلوق سب مل کر بھی لا یعلم الغیب، غیب نہیں جانتے، جانتا ہے تو الا اللہ، صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ آیت الکرسی آپ سب کو یاد ہے، یہ آیت اس میں یہ جملہ ہے اس میں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہے یا کوئی نہیں؟ اچھا اگر میں کوئی اپنی طرف سے بتاؤں تو آپ فوراً مجھے روک دیں، پکڑ لیں آ کے مجھے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ولا یحیطون، ساری مخلوق بھی مل جائے نا، بشیء من علمہ، اللہ کو جتنا کسی ایک چیز کا علم ہے نا، ساری مخلوق مل کر اس ایک چیز کے علم کو بھی پوری طرح جان نہیں سکتی، اتنا ہی جانیں گی الا بما شاء، جتنا اللہ چاہیں گے۔ اسی طرح ایک عنوان ہے حسب اور کفایت، حسب اور کفایت، کہ ہر مشکل میں کافی ہے تو کون ہے؟ حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا، وکفا باللہ ولییا وکفا باللہ نصیرا، فسیکفیکہم اللہ، فسیکفیکہم اللہ، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک لمبا عنوان ہے۔ حسب اور کفایت کا عنوان ہو، علم کا عنوان ہو، برکت کا عنوان ہو، ملک ملکوت ملکیت کا عنوان ہو، اسی طریقے سے حکم کا عنوان ہو، اور تسبیح کا عنوان ہو، حمد کا عنوان ہو، ان ساری تعریفوں کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ مسئلہ توحید کا 8واں پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
توحید کو مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے، تاکہ لوگوں کو مسئلہ توحید کی پوری طرح معرفت حاصل ہو جائے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ باقی اس کو یہاں پہ ہی روکتے ہیں اور دوسرا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بھائی آج کے سبق میں نے کیا بتایا تھا؟ دوسری چیز کیا بیان ہوگی؟ اللہ اکبر، شرک کی اقسام اور مشرکین کی اقسام جن پر قرآن مجید نے رد کیا ہے۔ شرک کی دو بڑی اقسام ہیں۔ چلیں دوسرا یہ شروع ہو گیا ہے آج کے سبق کا مضمون۔ شرک کی کتنی اقسام ہیں بھائی؟ دو بڑی اقسام ہیں۔ باقی تو یہ پوری ایک سائنس ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، شرک کی اقسام کو جاننے کے لیے، لیکن یہ ایک بڑی بڑی تقسیم ہے۔ شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ اصل میں نا جی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ کئی سالوں کے پڑھانے کے بعد نا ایک تجربہ ہوا ہے الحمدللہ، پتہ نہیں اب صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ صحیح ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے درس میں زیادہ تر عوام الناس آتی ہے۔ کیا آتی ہے جی؟ عوام الناس آتی ہے، عوام بھائی آتے ہیں، عام مسلمان بہنیں آتی ہیں، ماشاءاللہ خواتین آتی ہیں، علماء تو ماشاءاللہ علماء ہیں، ان کے لیے پڑھانے والے بھی بڑے اعلیٰ درجے کے علماء حضرات اساتذہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے، خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں نا جی بالکل عوامی انداز میں چلنا ہمارے لیے مناسب ہے۔ لمبی چوڑی تفسیریں، دور دراز کی بحثیں، میں سمجھتا ہوں وہ یہاں فضول ہیں۔ اس لیے میرا یہ ذہن بن رہا ہے کہ زیادہ فوکس انشاءاللہ ترجمے پہ ہوگا ہمارا۔ ہاں انشاءاللہ آج سے ہم ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بحثیں بھی جنہوں نے پچھلے سال کے دورے پڑے ہوئے ہیں، میں ابھی جب اپنا مطالعہ کرتا ہوں، رجسٹر دیکھتا ہوں یا اپنی کاپیاں نوٹس تیاری کر رہا ہوتا ہوں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ پچھلے سالوں میں ہم نے پتہ نہیں وقت میں برکت تھی یا کیا تھا، کیا کچھ نہیں کیا بیان، مطلب کہ لمبی چوڑی بحثیں کی، ایک ایک لفظ کے اوپر ہم پتہ نہیں کتنی دیر بحث کرتے تھے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو نا، لوگ جو ہمیں وقت دیتے ہیں ترجمے کے لیے، تو ہمیں بھی کیا پڑھانا چاہیے؟ ترجمہ ہی پڑھانا چاہیے۔ زیادہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے نا جی، اور قرآن کے قریب آ جائیں اور انہیں یہ محسوس ہو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ان کو سمجھ آئے، تو بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور باقی الحمدللہ جہاں انشاءاللہ ضرورت ہوگی، ضروری وضاحت وہ تو انشاءاللہ کریں گے، مختلف یعنی خلاصہ بھی بیان کریں گے، سب کچھ بیان کریں گے۔ لیکن نا بہت زیادہ لمبی بحثیں اور اس طریقے سے ایک ایک لفظ کی جو تشریح اور وہ چیزیں جو ہے نا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ زیادتی ہے، ویسے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مختصر جو چیزیں آپ کو سمجھ آ سکیں اور عوام کے لیے ضروری ہوں، تو میرا یہ ذہن بنا ہے کہ وہی مناسب ہیں، تو انشاءاللہ وہی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو میرے سننے میں آپ اس چیز کا ضرور لحاظ رکھیں۔ شاید کئی اہل علم حضرات بھی، اساتذہ بھی، کوئی دوست احباب سن رہے ہوں، سنتے بھی ہیں، تو میں معذرت کرتا ہوں کہ ان کی ڈیمانڈ شاید یہاں پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ ہمارے پیش نظر مجمع کیا ہے؟ وہ عوام الناس کا ہے۔ تو دوسری بات، دوسرا مضمون کیا ہے بھائی؟ مشرکین کی اقسام، شرک کی اقسام اور مشرکین کی اقسام۔ تو شرک کی کتنی اقسام ہیں بھائی؟ دو بڑی اقسام ہیں۔ پہلی شرک اعتقادی اور دوسری شرک فعلی۔ اب سنیں، شرک اعتقادی کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بھی؟ پہلی قسم کا جو شرک ہے، شرک اعتقادی، اس کی 4 قسمیں ہیں، یہ بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک فی العلم، شرک فی العلم۔ نمبر 2 شرک فی التصرف، پہلے نام لکھ لیں پھر مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 3 شرک فی الدعا۔ نمبر 4 شرک فی العبادت۔
شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو 4 آپ نے لکھی ہیں، مطلب اس کا یہ ہے، شرک فی العلم، اللہ کی صفت علم میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ قرآن مجید کی درجنوں آیات مبارکہ ہیں اس پہ۔ کئی سال پہلے ایک رسالہ بھی میں نے اس پہ لکھا تھا، عالم الغیب کون، اس میں ساری آیتیں جمع ہیں۔ اچھا سن رہے ہیں، اللہ کی صفت علم میں کسی ہستی کو شریک ٹھہرانا، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی عالم، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی ہستی کو، موکل کو، کسی کو بھی اللہ کی صفت علم میں کیا سمجھنا؟ شریک۔ یہ پہلی قسم ہے شرک فی العلم، اور قرآن مجید نے درجنوں آیتوں میں اس کا رد کیا ہے، اور واقعات اور